ورنہ جو محنت کر کے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کا بن جائے، تو اللہ اس کو کتنی جنت دیں گے بقول حاجی رحمت اللہ علیہ کی کہ اس دنیا سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی فی کس، فی جماعت نہیں کہ ابھی سب کو اتنی بڑی جنت دے دو جتنی مرضی خود قبضہ کر لے، باقی تھوڑا بہت تقسیم بھی کر لے۔ فی جوڑا بھی نہیں ہے کہ پھر آپ اس میں لڑتے رہے کہ آپ نے زیادہ لے دیا مجھے کم دے دیا ہے۔ اس دنیا سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑی جنت فی کس ایک ایک کو اللہ پاک دیں گے۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم، قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے کے اور فرد کے خالق و مالک ہے۔ اس کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے کو، ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے۔ سب بنے ہوئے ہیں، سب مخلوق ہے اور سب کا خالق اللہ ہے، اور اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے، ہر فرد کے خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اب ان سب کو اللہ جل جلالہ نے بنایا اپنی قدرت سے۔ اللہ پاک کی قدرت کامل ہے، اللہ پاک کی مشیت آزاد ہے، وہ مخلوق اسباب شکلوں کے پابند نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے سب کو بنایا اپنی قدرت سے، اور جس طرح اللہ جل جلالہ ان شکلوں کی، ان چیزوں کی، مخلوقات یعنی جو کچھ دکھائی دے رہا ہے ان کے خالق ہے اور یہ سب اللہ کے مخلوق ہے، اس طرح حالات بھی اللہ کے مستقل مخلوق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ ہوں گے تو حالات یوں ہو جائیں گے، ہم کم ہو جائیں گے تو حالات بدل جائیں گے، چیزیں زیادہ ہوگی تو حالات اس طرح ہوں گے، چیزیں کم ہوں تو حالات اس طرح ہوں گے۔ بالکل نہیں، حالات اللہ کے مستقل مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہے، آسمان زمین درمیان کے بنے ہوئے شکلیں مخلوق ہے، مخلوق کسی وقت خالق نہیں بن سکتا ہے۔ تو اللہ چیزوں کی بھی خالق ہے، حالات کی بھی خالق ہے۔
اور چیزوں کے اندر جو کچھ خاصیت ہے، جو کچھ تاثیر ہے، جو کچھ اثرات ہے، وہ بالکل ہے، لیکن ان کی ذاتی نہیں ہے۔ جس طرح چیز کو اللہ نے بنایا خود نہیں بنا ہوا ہے، اس طرح اس شکل کے اندر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، چاہے کوئی انسان کی شکل ہو، کوئی حیوان کی شکل ہو، کوئی اور شکل ہو، اس کے اندر جو خاصیت ہے وہ اللہ نے بنائے اور پیدا کی، لیکن وہ خاصیت استعمال ہونے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ وہ چیز بھی محتاج ہے، خاصیت بھی محتاج ہے۔ اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے بنایا اور پیدا کیا ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ کیا ان سب کے خزانے ہیں، خزانوں کے خزانے ہیں، چیزوں کی بھی خزانے، حالات کی بھی خزانے ہیں۔ اور کتنے خزانے ہیں تو سمجھنے کے لیے بتایا گیا ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، وہ تو لامحدود خزانے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر۔ ارشاد خداوندی حدیث قدسی ہے کہ میرے بندو، تم اولین بھی، آخرین بھی، انسان بھی، جنات بھی، سب ایک میدان میں جمع ہو جائے، اور پھر جنات میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، اولین آخرین میں سے جو جتنا مانگ سکتے اپنے علم کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اور میں ان سب کو وہ سب کچھ دے دو جو مانگ رہے ہیں، تو میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، مگر اتنی کمی آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبول کے نکالنے سے آتی ہے۔ یہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ترجمہ اس کا صحیح ہو، ترجمہ غلط نہ ہو حدیث پاک کا۔ اتنی کمی آئے گی اور یہ کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر ان چیزوں کے اللہ کیا خزانے، حالات کی بھی خزانے، خزانے دو حالات، دو قسم کے، ایک موافق حالات، ایک مخالف حالات ہے۔ موافق حالت جو انسان چاہتے وہ نعمتیں ہیں، جو نہیں چاہتے مخالف حالت ہے تو مصیبتیں ہیں۔ اللہ کے دونوں کے خزانے ہیں، اور کتنے خزانے ہیں تو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں موجود ہیں، ایک انسان، ایک خاندان، ایک ملک، ایک علاقہ، ایک بر اعظم نہیں ہے، پوری دنیا میں جو مصیبتیں اس وقت موجود ہے، جو مصیبتیں پہلے تھی، جو قیامت تک آئے گی، تینوں زمانوں کے انسانوں کی مصیبتوں کا مجموعہ ایک جہنمی کی مصیبتوں کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ اور پھر حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ سوچو تو صحیح، جہنم والے کتنے ہوں گے، کوئی گنتی کر سکتا ہے ان کا؟ اور ایک ایک جہنمی پر کتنے مصیبتوں کے پہاڑ آئیں گے؟ ان تمام مصیبتوں کو جمع کیا جائے تو اللہ کے غیبی خزانوں کے سامنے، جنت مخلوق ہے، اللہ کے غیبی خزانوں پہ مخلوق کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، ان غیبی خزانوں کے سامنے تمام اہل جہنم کی مصیبتوں کا مجموعہ ذرہ قطرہ بھی نہیں۔ اور جو اچھی قسم کے حالات ہیں، نعمتیں، لذتیں، ان تمام نعمتوں کو جو اس وقت موجود ہے ساری دنیا میں، اور جو پہلی تھی، جو قیامت تک آئے گی، ان تمام نعمتوں کا مجموعہ ایک جنتی کے نعمتوں کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور جنت والے کتنے ہوں گے، اور پھر ایک ایک جنتی کو اللہ کتنا دیں گے؟ وہ جو اکثریت کو ہم نے یاد کر دیا 10 گنا، وہ تو وہ ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر کے آئے گی۔ آخر الناس خروجا من النار وآخر الناس دخول الجنہ، اس کے بارے میں بتا کہ ادنا ہو، کمزور درجے کا، آخری درجے، ورنہ جو محنت کر کے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کا بن جائے، تو اللہ اس کو کتنی جنت دیں گے بقول حاجی رحمت اللہ علیہ کی کہ اس دنیا سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی فی کس، فی جماعت نہیں کہ ابھی سب کو اتنی بڑی جنت دے دو جتنی مرضی خود قبضہ کر لے، باقی تھوڑا بہت تقسیم بھی کر لے۔ فی جوڑا بھی نہیں ہے کہ پھر آپس میں لڑتے رہے کہ آپ نے زیادہ لے دیا، مجھے کم دے دیا ہے۔ اس دنیا سے
سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو نہ بڑی جنت فی کس ایک ایک کو اللہ پاک دیں گے. تو ان جنتیوں کی جو نعمتیں ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو اللہ کے یہاں ان نعمتوں کے خزانے ہیں. وہ جنت خزانہ نہیں ہے تو مخلوق ہے. ان غیبی خزانوں کے سامنے جنت والوں کے نعمتوں کا مجموعہ ایک ذرہ قطرہ بھی نہیں. تو اللہ کے خزانے ہیں چیزوں کی بھی حالات کی بھی. اللہ خالق ہے چیزوں کی بھی حالات کی. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، وحدہ لا شریک لہ. اور جو کچھ اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت سے بنایا اور پیدا کیا یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بنایا وہ خالق اور مالک ہے، اس کے بعد پہ گزین بڑھ گیا کہ ہم خود مختار ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے جو مرضی کر سکیں گے. کیا نہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے میں. اور اللہ اس پر قادر ہے کہ جو کچھ اللہ نے بنائے سب کی شکلوں کو بدل دے اور شکلوں کو باقی رکھ کر خاصیتوں کو بدل دے. ایک چونٹی کو اللہ ہاتھی بنا دے، ایٹم بم کو تنکا بنا دے، تنکوں کو ایٹم بنا دے، لکڑی کو اشتہا بنا دے، اشتہی کو لکڑی بنا دے. اور صرف معاملہ لکڑی اشتہی کے حد تک محدود نہیں کہ قصے ماضی ہے. جتنے بنی ہوئی شکل اس وقت دنیا میں ہے جو قیامت تک آئے گی یہ سب اللہ کے قبضے میں. چاہے ملک کی بنی ہوئی شکل ہے، چاہے مال کے ہو، چاہے بجلی کے ہو، چاہے گیس کے ہو، چاہے زمین پر ہو، چاہے درمیان میں ہو. تو اللہ جل جلالہ چیزوں کی بھی خالق ہے، حالات کی بھی خالق ہے. اور پھر پرورش کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب کو اللہ ہی پال رہے ہیں. اللہ ارادہ فرما دے تو اسباب تربیت کے بغیر لقدق کے صحرا میں پال کر کے دکھا دے. اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پرورش کے تمام شکلوں کے اندر زندگی اللہ بگاڑ دے. تو اللہ کی بنی ہوئی مخلوق سب اللہ کے محتاج ہے. اور اللہ جل جلالہ کسی مخلوق کے محتاج نہیں. اللہ صمد یعنی بے نیاز. وہ اللہ جتنی قدرت و طاقت والا ہے اس اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کو معبود بنا دے، اللہ کو مقصود بنا دے. اللہ جل جلالہ کے ذات و صفات پر یقین نصیب ہو کر دل کے اندر اتر کر پختہ ہو جائے. دل کا رخ اللہ کے غیر سے اللہ کی طرف پھر جائے. اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں. اس لیے کہ انسانوں کو بھی بتایا ہے کہ بے شک اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک مقام دیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، مخدوم کائنات ہے. لیکن اس سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. سب کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اب ہم اس کے مستحق نہیں، یہ فضل ہے، کرم ہے. اور سب کچھ اللہ واپس بھی لے سکتے ہیں. اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے تو بتایا گیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. انسانوں تم بھی محتاج ہو. کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے. اور اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، خود صفات کے مالک ہے. تو ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں. اللہ غنی ہے، خزانوں کے مالک ہے. اس اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، جی لگ جائے اور ہم فقیر مسکین اللہ کے خزانوں سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے. براہ راست کا معنی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کر خوش ہو کے دے دے نعمت کے طور پر، ناراض ہو کر نہ دے. ورنہ دیا تو سب کو، فرعون کو حکومت دی، قارون کو خزانے دی، شداد کو بڑے بڑے باغات جائیدادیں دی. اور ایک نہیں ہے، کتنے فرائض اس وقت دنیا میں موجود ہیں، کتنے نماردہ ہیں، کتنے قارون کی بھائی موجود ہیں، کتنے شداد ہیں. اور سب کو جو کچھ مل گیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے. لیکن اس طرح دشمنوں کو جو کچھ اللہ دے رہے وہ راضی ہو کر نہیں دے رہے، ناراض ہو کے دے رہے. اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب ہے. ارشاد خدا وندی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا
اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. جتنے اللہ کے دشمن ہیں، غلط چلنے والے، اللہ سے غافل ہو کر، اللہ سے جاہل ہو کر، اپنی مرضی پہ اپنے من چاہی اور ماحول کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے والے، محنت کرنے والے جتنے بھی ہیں، ان سب کو جو کچھ مل رہے ہے وہ اللہ ہی دے رہے ہیں. دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ہے. لیکن اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے خوش ہو کے نہیں دے رہے، راضی ہو کر نہیں دے رہے، ناراض ہو کے دے رہے. اور کس لیے دے رہے ہیں؟ عذاب دینے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے. اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب. اور قدرت سے براہ راست استفادہ انسانی زندگی ہے کہ اللہ راضی ہو کر نعمتوں کے دروازے کھول دے، انسان اللہ کو اپنا معبود اور مقصود بنا دے. اور پھر معبود اور مقصود بنانے کا معنی ہے کہ ملنگوں کی طرح نعرہ لگا دے، باقی جو مرضی کرتے رہے. وہ نعرے نہیں، وہ ایک زندگی ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، معلوم کرے ہر حال میں کہ اس وقت میرے بارے میں حکم کیا ہے. اپنی مرضی چھوڑ دے، ماحول کو دیکھ کے دیکھنا چھوڑ دے، اپنے جیسے انسانوں کو دیکھ کے چلنا چھوڑ دے. ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر حال میں اللہ کا منشا حکم معلوم کر کے چلنا شروع کرے. اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ مل رہے ہے وہ اللہ ہی دے رہے، لیکن راضی ہو کے دے رہے، خوش ہو کے دے رہے. اس کا نام ہے براہ راست قدرت سے فائدہ حاصل کرنا. اور اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح برکات. ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لا کر متقی بن کر کے صحیح چلتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی. تو ہم سب اللہ کے ساتھ سب کا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کی قدرت سے ہم براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے. اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے، احکامات لے کر کے آئے. اور کیا طریقے لے کر کے آئے، کیا احکامات لے کر کے آئے؟ بدقسمتی اس وقت دین زندگیوں میں ہے نہیں. ان مبارک ماحولوں میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، دین کے اجزاء موجود ہے بقول حاجی رحمت اللہ علیہ کی، اور وہ بھی رسمی طور پر ہے الا ماشاء اللہ. تو دین کیا ہے؟ وہ جو جس ماحول میں ہے اور جتنا دین ان کی زندگیوں میں ہے، جس طرح بھی ہے سمجھتے کہ دین اسی کا نام ہے. تو اللہ کے نبی کیا لے کر کے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے لیے، قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے. کیا طریقے لے کر کے آئے؟ اس انسانی جسم کو استعمال کرنے کے طریقے. اور صرف نماز میں نہیں، صرف مسجد میں نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی، جتنے شعبے زندگی، ہر جگہ انسان کے استعمال کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے. حضرت فرماتے کہ انسانی جسم جو ہے اعمال کی مشین ہے. باقی جتنے مشینیں ہیں دنیا میں، مشینی دور ہے، آپ کی مشینوں کا شہر ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں مشینیں ہیں، لیکن سب چیزوں کی مشین ہے. ان میں سے اعمال کی مشین کوئی نہیں. وہ جتنے کارخانے ہیں، جتنے کمپنیاں ہیں، جتنے مشینیں ہیں، ایک انسانی جسم اعمال کی مشین ہے. انسان اعمال کی مشین ہے. اب اس مشین کو کسی ملک والوں نے، کسی کارخانے والوں نے نہیں بنایا ہے، اس پر کسی ملک کا مہر نہیں ہے. اس انسانی مشین کو، انسانی جسم کو اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے 3 تاریکوں کے اندر بنایا ہے. فی ظلمات ثلاث. بادشاہ کو بھی، وزیر صاحب کو بھی، بڑے وزیر کو، چھوٹے وزیر کو، سالار صاحب کو بھی، سب کو اللہ نے وہی بنایا ہے. انسان کی بننے کی جگہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ ہے. 3 تاریخوں کے اندر اور بنا کر کے پھر اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو یہ قیمتی مشین بغیر پیسوں کے مفت دے دیا ہے. کوئی ان کو خرید نہیں سکتا ہے. کسی کے پاس اتنے پیسے کہ اس مشین کو خرید لے؟ مشین کو خریدنا تو بڑی بات ہے. اس کا ایک جز بھی کم ہو جائے، پھر لاکھ، اور آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اتنا قیمتی مشین اللہ نے اپنے قدرت سے بنا کر کے ماں کے پیڑ کے اندر اور روح ڈالی. اس مشین کا چلنا جو ہوتا ہے وہ تیل پہ نہیں ہے، نہ گیس پر ہے، وہ تو روح پر ہے. تو ہر انسان کو اللہ نے مشین مفت دے دی، بادشاہ کو بھی، فقیر کو بھی.
اور پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے نبیًا بعد نبی تترا، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو اس مشین کے استعمال کے طریقے دیے، اللہ نے دیے۔ یہ نہیں کہ احکامات تو اللہ نے دیے، طریقہ پیغمبر نے دیا ہے، نہ سمجھی کی باتیں ہو رہی ہے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، چاہے طریقے کہو، چاہے احکامات کہو، چاہے اوامر کہو، چاہے نواہی کہو، مفہوم تقریباً سب کا ایک ہے۔ کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت کے بیانات میں ہے کہ اس انسان کی مشین کے استعمال ہونے کی جو سب سے آخری جگہ بیت الخلا ہے، جانا ہے۔ بادشاہ بھی وہیں جاتے، مجبور ہو کے جانا پڑتا ہے ان کو، فقیر بھی جاتے، خوشی خوشی جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن جانا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے وہاں کے لیے 36 آداب ہیں، اور پھر جاننے والوں کو جو کتاب پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے کتاب کا نام بھی بتایا ہے کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراتب الفلاح کے حاشیے میں ان سب کو جمع کیا ہے کہ 36 آداب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین کا تعلق تو مسجد کے ساتھ ہی چلے میں ہے، یا تو ہمارے اپنی بادشاہت کی جو مرضی کرو، نہیں نہیں نہیں، یہ مشین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ ہر جگہ کے لیے اللہ کی نبی اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے اس مشین کو استعمال کرنے کی۔ ان طریقوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہو؟ اللہ کے خزانوں سے براہ راست پیدا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں جہان کے رسوائی و مصیبتوں سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ وہ طریقے جو اللہ کی نبی لے کر کے آئے، یعنی وہ مبارک دین ہے۔ جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو اور کیا کرو، اللہ کے نبی جو طریقے لے کر کے آئے ان کو سیکھو۔ یہ نہ ہو کہ جو کچھ سن لی اس پہ چلنا شروع کر دو کہ ہم نے تو سنا ہے، سننا نہیں، تحقیق کرو، معلوم کرو، جاننے والوں سے سیکھو، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہ طریقہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، وہ طریقے زندگیوں میں آ جائے، اور زندگی میں آنے سے مورل اسپیکر میں بیان کرنا نہیں ہے، نہ خالی سننا ہے، نہ کاپی میں لکھنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آخر سے بھی خالی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ زندگی میں آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو محنت ہے اس محنت کو سیکھ کر انسان شروع کر کے بن جائے۔ کیا معنی بننے کا؟ کہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک اندر باہر ان طریقوں کے مطابق چلنا جس کو نصیب ہو جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ طریقے زندگیوں میں آ گئے، اس انسان کی زندگی میں دین آ گیا۔ ہمارے زمانے میں تو دین ایک جزء وہ کیا ہو گیا، وہ ماحول کے اعتبار سے بن گیا۔ جس ماحول میں جن چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں ان میں سے چند باتیں کر رہے کہ بڑا دیندار آدمی ہے، کیا ہے؟ لیکن اللہ کیا دینداری کیا ہے؟ وہ تو ساری طریقے لے کر کے آئے۔ یہ نہیں جو غلط فہمی سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھئی دین کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں تو بندہ ہے اللہ کے اور بازار میں بن جائے غیر اللہ کے۔ نماز پڑھو تو محمدی بن کے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، کاروبار میں جاؤ تو یہودی بن کے کاروبار کرو، سب کچھ سود معاملات ہو رہا ہے۔ نماز کے اندر ہے تو محمدی ہے، گھر کے اندر جاؤ تو سب کچھ عیسائی کے طرز پر جو ہے، کھانا بھی، پینا بھی، اٹھنا بھی، لباس بھی، مکان بھی، اور انہی کے طرز زندگی کو کیا کہتے پسند کر رہے، خوش ہو رہے اس پر۔ کوئی حال آ جائے خوشی کا یا غم کا تو جہاں ہندو زیادہ تھے ہندو طریقے چھوڑ کر کے گئے ہیں، جہاں سکھ زیادہ تھے سکھوں نے طریقے چھوڑ کر کے گئے، وہ رواج میں اس پہ چلنا پڑتا ہے۔ یہ تو معجون مرکب ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ، اور کتنے داخل ہو جاؤ؟ صرف مسجد میں، صرف چلے میں، ہر جگہ اپنی مرضی چھوڑ کر کے اللہ پاک کو معبود اور مقصود بنا کر کے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر جگہ کے طریقے معلوم کر کے ان طریقوں پہ چلنا شروع کرو۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے ہیں۔ جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے اور راضی ہو کر اللہ کامیابی دے دیں گے۔ اور کامیابی کیا ہے
یہ جو ہم کامیابی سنتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ عربی میں لفظ فلاح کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مؤذن روزانہ دعوت دے رہے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ قرآن میں ارشاد خداوندی، قد افلح المؤمنون قد افلح من تزکا اولئک هم المفلحون۔ یہ فلاح کیا ہے؟ تو شاید عربی زبان میں لفظ فلاح سے زیادہ کوئی جامع لفظ نہیں ہے۔ عربی و عرب کو سمجھتے ہیں، ان کو کیا معنی ہے اس کا، کہ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ الفوز بالمطلوب والنجات من المرغوب۔ انسان کی جو چاہت ہے، جو طلب ہے، وہ سب کچھ ہو جائے، جو انسان نہیں چاہتے ان سب سے بچ جائے، اس کا معنی ہے افلاح۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فلاح کا کامل ظہور اس دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ چھوٹی سی برتن ہے، اس کے اندر کیا ہے، وہ نہیں آ سکتا ہے۔ فلاح کا کامل ظہور تو ہوگا آخرت میں، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ بھئی دین میں کامیابی ہے، ایمان اعمال صالحہ میں کامیابی ہے، لیکن وہ کامیابی کب ہے؟ کہ 80 سال کے بعد ہے۔ کیا معنی 80 سال کے بعد؟ یعنی مرنے کے بعد۔ اور مرنا کب ہے؟ کہ 80 سے پہلے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ زندگی ایمان و عمل سے بنے گی، اب یہ زندگی پیسوں سے بنے گی، پیسے والوں سے ملیں گے، اور کیا کیا طریقے، وہ طریقے سب کو معلوم ہے۔ یہ غلط ذہن ہے، خطرناک ذہن ہے۔ جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے وہ دن پہ نہیں چل سکتا ہے۔ اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو قرآن نے بتایا، تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ کے دین پہ نہیں چل سکتا ہے، اپنے مرضی کے دین پر چلے گا۔ جو ان کو پسند آ جائے گا تو اس کو لے لے گا، جو ان کے نفس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہاں اس پر فائدے تو بہت زیادہ ہے، لیکن 80 سال کے بعد ہے، اور کارخانہ لگاؤ تو انشاءاللہ مہینے کے بعد سب کچھ ہے۔ وہ کارخانے میں جا کر مزدوری شروع کرو تو شام کو مل جائے گا۔ دنیا کے نقشے میں لگ جاؤ گے تو انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد یہ سب کچھ نظر آ جائے گا۔ بالکل غلط ہے۔ ایمان و اعمال صالحہ پر جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے، فلاح دونوں جہان کی کامیابی کا نام ہے، کہ دونوں جہان میں اللہ دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اصل ظہور تو ہوگا آخرت میں، آخرت کے حساب سے، اور دنیا میں جو دنیا کی چھوٹی سی برتن ہے، جتنا آ سکتا ہے وہ دنیا میں بھی اللہ پاک دیں گے۔ تو دونوں جہان کی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ جل جلالہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اللہ کامیابی دے کر دکھائیں گے، سر کے آنکھوں سے نظر آئے گا، دنیا والے دیکھ لیں گے کہ واقعی انسان کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بنا دے بھائی، سبھی چاہتے ہیں، لیکن صرف تمنا کافی نہیں ہے کہ ہاں اس طرح بن جاؤ۔ جس طرح باقی چیزوں کے لیے خالی تمنا کرنے سے کوئی دکاندار نہیں بنتا ہے، صرف تمنا جی چاہنے سے کوئی کارخانہ دار نہیں بن سکتا ہے، کوئی اور جو بنی ہوئی شکلیں آپ کے علم میں نہیں بن سکتے ہیں، ان کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے لگنے سے پھر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح بننے کے لیے ایک محنت ہے، اس محنت کا نام ہے دعوت اللہ۔ تو دعوت اللہ جو اسپیکر میں بیان کرنے کا نام نہیں ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر کیا جاؤ آپ کو بھی دعوت ہے، وہ دعوت نہیں ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی جو محنت ہے، جس محنت سے انسان بن جاتا ہے، جس محنت پر اللہ پاک انسان کی سب سے بڑی حاجت ہے ہدایت وہ اللہ دے دیتے ہیں، اس محنت کا نام ہے دعوت اللہ۔ تو اس کے لیے محنت ہے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا، کہنا، سننا، وہ سب کچھ اس محنت کو سیکھنے کے لیے۔ اس لیے کہ بغیر سیکھے محنت کرو گے تو محنت نہیں ہوتا ہے، وہ تو غلط محنت ہوتا ہے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی محنتوں کو جو سیکھتے نہیں ہے، کہتے ہیں تو ان پڑھ ہے، نہ ہے، یہ تو سب کچھ خراب کر دے گا، چھوڑے ان کو۔ وہ جو سیکھ لیتے ہیں، جس کے پاس کاغذ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی کا امتحان ہم نے لے لیا ہے، بن گیا ہے، اس سے پھر کام لے لیتے ہیں۔ تو اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے حضرات فرماتے کہ جتنا وقت ہم لے کر کے آئے ہیں انشاءاللہ جائیں گے، 3 چلے کے لیے بھی جائیں گے، سال بھی لگائیں گے، 7 مہینے بھی لگائیں گے، ساری دنیا میں بھی پھریں گے انشاءاللہ، لیکن کتنے وقت کے لیے؟ وہ سال کے بعد پھر واپس آ جائیں گے۔ تو فرماتے اتنا وقت کافی نہیں ہے۔ دین تو بہت بڑی دولت ہے، یہ دنیا میں جو مروج فنون ہے، پیسہ کمانے کی جو فن ہوتا ہے،
اس کے لیے استعداد شکل بن جائے، کسی کرسی پر اس کو بیٹھا دے، ان فنون کو سیکھنے پر 20-20 سال لگاتے بلا مبالغہ، اور لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے، اور لاکھوں کروڑ خرچ کرنے کے بعد ہمارے یہاں تقابل تو نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ کر یہ سمجھ میں آ جائے۔ 20 سال کے بعد امتحانات دے دے کر آخر میں ایک کاغذ دیتے ان کو، اس کاغذ کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قبر قیامت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کاغذ پر یقینی کچھ ملنے کا یقینی چیز تو نہیں ہے، امکان کے درجے میں نوکری ملنے کا امکان ہے کہ شاید نوکری مل جائے، کیا مل جائے، کوئی اچھی جگہ مل جائے ان کو، ورنہ کتنے کاغذوں والے سڑکوں پہ پھر رہے، کوئی نوکری نہیں ہے۔ تو جس کاغذ پر نوکری ملنے کا امکان ہے، حضرت فرماتے اس کے لیے 20-20 سال لگا رہے ہیں، اور جس محنت سے انسان بن کر اللہ کامیابیوں کے دروازے کھول دے، تو کیا خیال ہے وہ 4 مہینے کی چیز ہے یا کوئی 1 سال کی چیز ہے یا کوئی 7 مہینے کی چیز ہے؟ اب ان کی نفی بھی نہیں کر رہا ہے، راستہ یہی ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ جس طرح دنیا والوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ وہ جو 20-20 سال لگاتے یونیورسٹیوں کالجوں میں، ان کو پہلے ڈالتے پرائمری میں، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پرائمری مہینوں کا نہیں ہوتا ہے، سالوں کا ہوتا ہے، کوئی 5 سال سے لے کر 6 سال بھی ہوتے، 7 سال بھی ہوتے، 8 سال تک ہوتے ہیں۔ اس پرائمری میں کیا بنتا ہے وہ کوئی بننے کی جگہ نہیں ہے، پرائمری صرف جی لگانے کے لیے ہے، مناسبت پیدا ہونے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے ہے، جی لگانے کے لیے کہ پڑھنے میں جی لگ جائے، جس کا جی لگ جائے گا پھر آگے پانی پڑھتے پڑھتے رات دن محنت کرتے کرتے امتحانات کے بعد پھر آخر میں کاغذ مل جائے گا اس کو۔ حضرت فرماتے کہ ہم نے اس محنت کو جو رواج میں نہیں ہے اور جو سب سے عظیم محنت ہے، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائے تو ایک نبی کے پاؤں کے ہاتھ تک پہنچ سکتے ہیں، تو ساری دنیا کی مادی محنتوں کو جمع ہو، کیا شے انبیاء کی محنت کے سامنے ہے؟ ان پر 20-20 سال لگا رہے، متفق علیہ، کسی کو اشکال نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ انبیاء کی محنت جس سے اللہ پاک راضی ہو کر اس انسان کو بھی ہدایت دے دے، اور جتنے بندوں کو اللہ چاہے ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ اپنے دین کو زندہ کر دے، اس کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ لیکن حضرت فرماتے کہ وہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چھوڑ دو چلے 3 چلے، آ جاؤ بسم اللہ کر کے سیکھنا شروع کرو، جب بن جاؤ تو پھر جا کر اپنے شعبوں کو چلاؤ اس طرح، تو استعداد نہیں ہے، شاید کل تک کوئی بھی نظر نہ آ جائے، سب واپس چلے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے یہ کر دیا کہ ہم نے اپنے پرائمری کو جو ہے 6-7 سال کے بجائے حاجی صاحبان کے لیے 4 مہینے، علماء کرام کے لیے 1 سال، کہ وہ آ جاؤ، سب کو چھوڑو اور سب سے رابطے چھوڑ دو، یکسو ہو کر آ جاؤ اگر بننا ہے، اور اس طرح ان اعمال میں لگو، اس محنت میں لگو کہ آپ کو 4 مہینے 1 سال میں مناسبت پیدا ہو جائے اس محنت کے تمام شپوں کے ساتھ، آپ کا جی لگ جائے، جی لگ گیا تو مبارک ہو، اس کو داخلہ مل گیا۔ کیا مل گیا؟ اس کو داخلہ مل گیا ہے۔ اب ان کو اجازت ہے کہ اپنے مقام پر جا کر اپنے مشاغل کو جو اختیار کرنا چاہتے ہو لیکن شریعت کے خلاف ہو، کیا نہ ہو، معلوم کرو کہ اللہ کا حکم ہے مجھے لگنے کا یا نہیں، اور لگنے کا حکم ہے تو اللہ کے پیغمبر نے طریقہ کیا بتایا، اس میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ اپنے مقام پہ رہو 8 مہینے تک، اور 8 مہینے کے بعد پھر 4 مہینے کی تشریف لے آئے، اور کوشش کرو کہ یکسوئی کے ساتھ ان اعمال میں جس سے انسان بنتا ہے یکسوئی کے ساتھ لگو تاکہ اور جی لگ جائے، اور پھر اپنے مقام پہ جا کر کے 8 مہینے اس طرح چلتے رہو، پھر 4 مہینے کے لیے آ جاؤ اور یکسوئی کے ساتھ وتبتل الیہ تبتیلا، بالکل سب کو چھوڑ کر کے سب سے راستے ختم کرو۔ اگر راستے ختم نہیں کر رہے تو نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، نہ ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، بالکل یکسوئی کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد 2 دفعہ 3 چلے، اور کمزور ہے معذور ہے تو آخری درجہ چلا ہے، تحقیر نہیں ہے لیکن ہے ادنا درجہ، تو 1 چلے کے لیے آ جاؤ، اور جب 2 دفعہ 3 چلے سال کے بعد اس طرح آنے جانے کے اللہ توفیق دے دے، اگلی دفعہ پھر سال کی جماعت اپنی مسجد سے بنا کے لاؤ ساتھ، اور 7 مہینے کے لیے اگر کوئی معذوری ہے، اور پھر یکسوئی کے ساتھ اس طرح سال لگ جائے اور 7 مہینے لگ جائے کہ اور جی لگ جائے، کہ اپنے بیانات سے اپنے معلومات سے لوگوں کے ساتھ جان پہچان پیدا ہونے سے دھوکہ نہ لگ جائے کہ سب کچھ ہو گیا، یہ کورس نہیں ہے، کہ اور جی لگ جائے، اور پھر اس طرح چلنا شروع کر دے، اس طرح جو ہے نا 8 مہینے مقام پر جو ہے اور 4 مہینے باہر نقل و حرکت کے ساتھ،
اور مقام پر 8 مہینے میں جس دن بھی کمزوری محسوس کر لے تو اس دن بسم اللہ کر کے کسی تقاضے پر نہ ہو تو کم سے کم 72 گھنٹے کے لیے جماعت بنا کے نکلو، اور اس طرح یکسوئی کے ساتھ رہو مسجد میں، اب ان اعمال میں رہو تاکہ بیٹری چارج ہو جائے، جی لگ جائے۔ اس طریقے سے چلنا شروع کر دے، کب تک؟ جب تک بن نہ جائے۔ کب بنے گا وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن بننے میں سال لگتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے بتایا گیا ہے، چھوٹا بچہ جب پیدا ہو جائے 1-1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 1-1.5 فٹ کا بچہ جو ہے 5-6 فٹ کا بن جائے، چاہتے تو ہم یہی ہے نا کہ 5-6 فٹ کا بن جائے اتنی کوئی کام کر سکے گا، تو یہ 1-1.5 فٹ کا بچہ جو ہے 5-6 فٹ کا جو بنتا ہے تو 1 سال میں یا 2 سال میں، وہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں مہینوں کا سال کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو 15-20 سال تو کم سے کم لگتے ہیں، اور 15-20 سال کے بعد 6 فٹ کا بنے گا، 5 فٹ تب بنے گا جب روزانہ کھلاؤ پلاؤ ان کو۔ اگر یہ کہتے کہ اتنا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بچ گیا تو دے دیں گے، نہیں تو نہیں ہے، تو پھر نظر بھی نہیں آئے گا، تو روزانہ کھلاؤ پلاؤ ان کو، دعائیں بھی مانگو، لوگوں سے بھی دعا کرو کہ دعا کرو اللہ پاک عبد الرحمان کو صحت دے دے، جوانی تک پہنچا دے انشاءاللہ، پھر اس کو انشاءاللہ وہ مدرسے میں داخل کروائیں گے، انشاءاللہ ملکوں کے سفر کریں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ یہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے 1.5 فٹ اور 5 فٹ کا، یہ انسان نہیں ہے، مجازن اس پہ اطلاق ہوتا ہے، یہ انسان کی سواری ہے، اصل انسان روح ہے۔ کون ہے؟ تو جب اس پہ 15-16 سال لگتے ہیں اپنے آخر اختتام 5-6 فٹ تک پہنچنے میں، تو بتاؤ جو اصل انسان ہے وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے تو کیا خیال ہے؟ کوئی چند دنوں کا مسئلہ ہے؟ تو موت کا مسئلہ نہیں ہے، موت کا تو پتہ نہیں، انشاءاللہ عشاء کے بعد بھی آ سکتا ہے، مطلب سالوں کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ کہ اس میں سال لگیں گے۔ بزرگوں نے آسان کر دیا ہے کہ بھائی اس طرف بسم اللہ کر کے اپنے مقام پہ جاؤ، تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اس طرح جب جی لگ جائے گا تو اس کے بعد پھر اسباق شروع ہو جائیں گے۔ داخلہ پہلے ہوتا ہے، سبق بعد میں ہوتا ہے۔ وہ پہلے جو ہوتے ہیں وہ اسباق نہیں ہوتے، وہ داخل کروانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے پہلا سبق کیا ہے دین سیکھنے میں؟ تو دین سیکھنے میں ترتیب ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ ایک دین کے محنت ایک دین ہے، وہ کئی حضرات کے الفاظ بیانات میں لفظ تو ہے، لیکن اس سے جو ہم نے مانا سمجھے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ الگ الگ چیز نہیں ہے۔ وہ دین سیکھنا ہوتا ہے، دین سیکھنے میں ترتیب ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے، اس کے بعد وہ ہے دین۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی امت کو ایمان سکھایا اور ایمان کی محنت یعنی ایمان کی دعوت۔ صحابہ کرام سیکھنے والے تھے، وہ خود ہی بتا رہے کہ ہم نے کیا سیکھا اور کس طرح سیکھا، کہ ہم نوجوان تھے، فتعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے بعد قرآن سے مراد احکامات ہیں، فزدنا ایمانا، تو باقی احکامات سیکھنے سے ہم ایمان میں اور بڑھ گئے۔ اور سیکھنے سے مراد لکھنا یاد کرنا نہیں کہ میں بیان کر سکتا ہوں اس پر، سیکھنے سے مراد یہ کہ جو حکم جس طرح مطلوب ہے اس طرح چلنا ان کو آ گیا، اس طریقے پر پھر آگے چل رہے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، محققین حضرات نے، کہ یہ صحابہ کرام جو فرماتے ہیں کہ فتعلمنا الایمان، یہی ایمان سیکھنا ہی تزکیہ ہے اور یہی تربیت ہے، یہی اصلاح نفس ہے، یہی انسان بننا ہے۔ لیکن ایمان سے مراد کون سی ایمان ہے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس ماحول میں یہاں اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، انہوں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا لیکن یہاں کئی دفعہ بیان کر چکے تھے۔ فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہم جو کہتے ہیں ایمان سیکھو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اور یہ بھی نعوذ باللہ کوئی مراد نہیں کہ اچھا یہ سب بغیر ایمان کے پہ رہا ہے کہ ایمان سیکھو تو سب کو جمع کہ ابھی تک ایمان نہیں سیکھا ہم لوگوں نے۔ فرمایا نہیں، ہم بھی کہتے کہ مومن ہے، ارشاد خداوندی بھی ہے کہ تم مومن ہو، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن آگے حکم ہے آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہاں فرمایا ہم سامنے 2 دفعہ، ایک دفعہ تو فرمایا کہ سمجھانے کے لیے آسان تعبیر، یہ ترجمہ تفسیر نہیں ہے، سمجھانے کے لیے جو آسان تعبیر جو بتا رہے تھے، یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، پاکستانی ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، و مکہ مدینے والی ایمان سیکھو۔ ایک دفعہ یہی میں فرمایا، اب ایک دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کراچی ایمان والو۔ ماشاء اللہ کراچی ایمان والے سارے مومن ہیں، جس کا نام مومن خان ہے اس کا تو کوئی شک نہیں اس میں،
سارے پاکستان کے مومن ہیں، لیکن سیکھنے کے لیے پہلا نمبر جو ہمیں بزرگوں نے بتایا وہ ایمان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ایمان سیکھو۔ اس ایمان کو سیکھنے کا نام یقین ہے۔ اور یقین کیا ہے؟ العلم التام الذي ليس فيه ادنى شک، وہ علم یقین جس میں ذرا شک باقی نہ رہے، ورنہ تصدیق قلبی تو ہے لیکن شک ہے، تکذیب نہیں کر رہے۔ سارے مسلمان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، سارے پاکستانی مومن جو کہتے صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم، تکذیب نہیں کر رہے، سب کچھ مان رہے، لیکن چل نہیں سکتے۔ چلانے کے لیے، چلنے کے لیے، احکامات کے پابند بننے کے لیے اس کا یقین ضروری ہے، آخرت کا یقین ہو، اللہ کے نبی نے جو کچھ بتایا، اللہ کے ذات و صفات پر یقین پیدا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان، اخلاص ہے، ایمان ہے۔ اور جب لفظ ایمان آ جائے تو اخلاص ساتھ ہے، اس کا تذکرہ ہو یا نہ ہو۔ کبھی ایمان کے بغیر نہ اخلاص آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اور بھی جاننے والے تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، ان کا تو مقولہ مشہور ہے، کل نما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، کہ بھئی جب بھی دیکھو کہ سورج نکل آئے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ دن ہے یا رات کے دن ہے، کیا ہے بھائی؟ جہاں بھی ایمان کا ذکر آ جائے تو اخلاص ساتھ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان، اخلاص ہے، اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن حضرت فرماتے کہ بدقسمتی سے اس زمانے میں ایمان سیکھنے کا رواج نہیں ہے۔ الفاظ سیکھ لیتے ہیں، بیانات سیکھ لیتے ہیں، الفاظ یاد کرتے ہیں، اور اس کا نفی نہیں کر رہے ہیں، اسی پر محنت کر کے آگے جانا ہوتا ہے، لیکن بشرطی کہ اس سے دھوکہ نہ کھائے، الفاظ کو الفاظ سمجھ کر، ورنہ انسان یہ دنیا میں یہ بھی کر ہو سکتا ہے کہ اندر کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو۔ اس پر حضرت نے کئی مثال بیان کی ہے، وہ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں آسان سی مثال بتائی، جو سب کو تقریباً پیش آیا ہوگا، کہ 2-3 ساتھی بیٹھ کر جو ہے، چاہے شبی جمعہ میں کہو یا اپنے مقام پہ کہو، کوئی خاص قسم کی چیز پکا کر کے لائی ہے یا منگوا کے لائی ہے، بیٹھ گئے کھانے کے لیے، 2 ساتھی نے اپنے حساب سے پکا کے منگوا کے لایا ہے، اس لیے میں 5-6 ساتھی جا کر سر پہ کھڑے ہو گئے، السلام علیکم ماشاءاللہ، کہاں چھپ چھپ کر کھانا کھا رہے ہو؟ تو بتا دو ان 6 ساتھ کے آنے سے کتنی خوشی ہو رہی ہے اندر میں، دل کے اندر کتنی خوشی ہو رہی کہ یا اللہ یہ بھلا کہاں سے نازل ہوئی ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب خدا کی قسم آپ کو یاد کر رہے تھے، ماشاءاللہ موقع پہ پہنچ گئے، کیا پہنچ گئے؟ حضرت فرماتے کہ دیو کو رب میں سے جواب نہیں دے سکو گے، دھوکے میں نہ آنا، بے نمازی نماز بھی 3 گھنٹے بیان کر سکتا ہے، بولنے کا نام نہیں ہوتا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے، وہی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اللہ سب کو توفیق دے دے، انسان بڑی مشکل سے اپنے طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ تو آپ کے مقولہ مشہور ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ اور اس زمانے کی بات تھی، اس زمانے میں تو سنا ہے کہ چراغ سے اوپر ہی اندھیرا ہوتا ہے، نیچے بھی اندھیرا ہے، اوپر بھی اندھیرا ہے، کیا؟ تو انسان کو احساس پیدا ہو جائے کہ کیا ہے، اس کے بعد جب طلب پیدا ہوگی پھر اس میں لگنا، مومن ہے لیکن ایمان سیکھو۔ اور وجہ کیا ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، اور اعمال صالحہ کے بغیر کسی کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے کارخانے لے لو، پیسے لے لو، کرسیاں لے لو، اور میرے بغیر کر کے دیکھو، میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے، وہ سارے ہو رہے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اور جو کچھ اس کے بغیر ہوتا ہے، بقول مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارا پلاسٹر کی مال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، سارا پلاسٹر کی ہوتا ہے، پلاسٹر کے کھجور ہوتے ہیں، پلاسٹر کے انگور بھی ہوتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شہری میں کھانے کے لیے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت ہوتے ہیں، کہ وہ دیکھ کر خوش ہونے کے لیے ہوتا ہے، باقی وہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز، اللہ سب کو توفیق دے دے اور اپنا حال معلوم بھی ہو جائے۔ اس آنے سے ایک مقصود یہ بھی کہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اپنا حال کیا ہے، وہ اس لیے شبی جمعہ میں بھی اور باقی مرکز میں بھی ہریانہ جا کر کے بھی جو ہے رات میں سب سے آخری سبق کیا ہوتا ہے، حیات الصحابہ ہے، حکایت صحابہ ہے، کہ دیکھو اس زمانے کے لوگ نمونہ نہیں کہ میں اس طرح بن جو دکھائی دے رہا ہے، نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه، اس پر حد نے عنوان لگایا ہے، کیف کانت الصحابہ، صحابہ کیسے تھے؟ اخیر میں بالکل سونے سے پہلے کتاب پڑھ کے سناتے کہ دیکھو وہ ایمان، وہ صحابہ والی نماز، وہ اخلاق، وہ قربانی، وہ مجاہدہ، وہ معاشرت،
وہ ذکر، وہ تلاوت، وہ قیام اللیل، وہ دعا، وہ نمونہ ہے. اب اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہے نقل. نقل پر محنت کرتے 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 انسان اصل پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ نقل کو نقل سمجھ کے صحیح محنت شروع کرے. اگر خدا نخواستہ نقل سے دھوکے میں آتے اترانا شروع کر دیں گے تو ہی رہ جاتا ہے. تو ساری مصیبتوں کا، ساری پریشانیوں کا ایک ہی وجہ ہے کہ انسانی مشین کا استعمال غلط ہے. واضح طور پر بخشاد خدا ہوتی ہے قرآن پاک میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب انسانوں کا استعمال غلط کیوں ہے، خواہشات میں کیوں چل رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ دل خراب ہے. دل کی خرابی کیا ہے کہ ایمان کمزور ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کس طرح کوئی بیمار کسی معالج کے پاس گیا علاج کرنے کے لیے. معالج نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا گھٹنے میں درد ہے. عمر کیا ہے؟ کوئی 60-70-80 سال بتا دیا. انہوں نے کہا پھر بھی فکر رہو، یہ بیماری نہیں ہے، ہماری کتابوں میں بیماری نہیں ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے، اس کو بڑھاپا کہتے ہیں. اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ کمر میں درد ہے، کی بھی بڑھاپا ہے شیبہ. اور کیا بیماری ہے؟ کہ نظر کمزور ہے، کی بھی بڑھاپا ہے. وہ جو کچھ کہے آگے سے ایک جواب معالج کی طرف سے کہ بڑھاپا. اب اس بیمار کو، بابا جی کو جو ہے بڑھاپے کے لفظ گولی لگ رہی ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے، تمہیں بوڑھا ہو گیا، میں تو کل کا بچہ ہوں. غصے ہو رہے تھے، لیکن کیا کریں ان کے ساتھ. کہا درویش بر جانے درویش. آخر میں غصے ہوتے ہوتے پارا بالکل آخر پہ پہنچ گیا نا، حد قابو سے باہر ہو گئے. زور سے تپڑ لگا لی اور زور سے تپڑ لگا کہنے لگے بڑھاپے کے بچے وہاں کچھ اور سیکھ کر کے آئے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا بابا جی معاف کرو، یہ بھی بڑھاپا ہے اور کوئی مرض نہیں ہے. تو بیماری ایک ہی ہے کہ ایمان کمزور ہے، تعداد زیادہ ہے، معلومات بہت ہے، وہ سب کچھ زیادہ ہے، بس اسی کے اندر سارا معاملہ ہے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز کیا ہے بھائی؟ ایمان اخلاص ہے. اور ہمارے سب سے پہلا جو کیا ہوتا ہے بنیادی باتوں میں سے پہلی بات وہی کلمہ ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے پر محنت کرتے 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 انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے. ہر مسلمان اللہ کا ولی بن سکتا ہے. مسئلہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا معنی نہیں کہ بھائی سست بن کر کے نہیں ہو سکتا ہے. یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے. وہ ایک بزرگ کے پاس کوئی مہمان آئے ملنے کے لیے. اس بزرگ نے مہمان کے اکرام کے لیے چائے بنا کر کے پیالی میں ڈال دی اور چینی ڈال دی اور چمچ رکھ کے سامنے کر دیا. مہمان نے جلدی بسم اللہ پڑھ کے گول پڑھنا شروع کر دیا. کہنے لگی چینی نہیں ہے. تو بزرگ فرمانے لگی چینی ہے، میں نے خود ڈالی ہے، اور دیکھو چمچ بھی ہے، اور شکر ہے آپ کو اللہ نے دو موٹے موٹے ہاتھ بھی، آپ کو پالش تو نہیں ہوا ہے نا، ٹھیک ٹھاک ہو. کچھ تھوڑا بہت کام آپ بھی کر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو. تو کیا کرنا ہوتا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے نا. ان 2 منٹ میں سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ مٹاس بھی 2 منٹ کے لیے پھر ختم. اللہ ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، اخلاص کی دولت نصیب فرما دے. اس کے لیے جو محنت ہے پھرنے کی، ہو صرف پھرنا کافی نہیں ہے، وہ کچھ خاص طریقہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ کرتے ہوئے پھرنا ہوتا ہے. اگر 60 سال میں بھی ہو جائے تو مسئلہ آسان ہے، 50 سال میں بھی ہو جائے تو آسان ہے. یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے تو داخلے کے لیے، جی لگانے کے لیے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے وہ چلتے چلتے تاکہ ہم بن جائیں مرنے سے پہلے. وہ اکثر زبانوں پر ہوتا ہے کہ کب تک انشاءاللہ موت تک. میں کہتا ہوں ہم نے ترتیب لوگوں کو مروانے کے لیے بنائی ہے. وہ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا لفظ، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. تو یہ سارا سب کچھ کس لیے ہے؟ بننے کے لیے. کہ کیا بن جائے؟ کہ اللہ کا بندہ بن جائے. اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی بن جائے. کیا بن جائے؟ عربی میں کہتے ہیں العبودیہ. جو بندہ بن جائے گا اللہ اس کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، اس کو کہتے ہیں داعی اللہ. یہ کام کیا جاتا نہیں، لیا جاتا ہے. ان سعادت بزور بازو نے استطانہ بخشت خدائے بخشندہ. جو خود بندہ بننے کے لیے تیار نہیں اس کو اللہ اپنا نمائندہ کیسے بنا دے؟ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے محنت ہے، کرنا پڑے گا. اب اللہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ اس کو اپنا نمائندہ بھی بنا دیں گے. اس پر اگر فرماتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہم سب سے مطالبہ ہر کلمہ گو سے پہلا مطالبہ یقین ٹھیک کرنے کا ہے. یقین ٹھیک کرو، اپنے یقین کو بدل دو، نیت ٹھیک کرو، جذبہ بدل جائے. اور کوئی جذبہ نہ ہو کسی عمل میں، ایک اللہ راضی ہو، اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہ ہو، سارے جذبات ختم ہو جائے، طریقے بدل جائے. اس پر کیا ہوگا؟ فرماتے صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ جل جلالہ راضی ہو کر اس دنیا سے
کئی گنا بڑی جنت دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی. اور دنیا میں جن مخلوق کے یقین اندر سے نکل جائے گا، اللہ جل جلالہ ان تمام مخلوق کو مسخر کر کے قدم میں ڈال کر اللہ پاک جو ہے نا ان سب کو مسخر کر دیں گے. اللہ حیاتی طیبہ نصیب فرما دیں گے. اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے ایک تو روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے، اور دعوت میں جی لگنے کے لیے 4 مہینے ہیں اور سال چلے ہیں اور پھر 7 مہینے انشاءاللہ کے تقاضے آئیں گے. روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے، اور جتنا سمجھا سکتے ہیں لیکن سب کچھ کرنا پڑے گا روزانہ. انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا، اپنے قصے کہانیاں نہ سنائیں. اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بالکل صاف صاف موجود ہے وہ بیان کرو، اتنی کافی ہے انشاءاللہ. اور کس لیے بیان کرنا ہے؟ ان قصوں میں اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے. نمونے کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا، قرآن قصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچوں کو خالی میدان میں چھوڑ دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. اصحاب کہف غار کے اندر ہے، غار ہے کچھ نہیں وہاں پہ، 309 سال تک وہاں رہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا. اب ان تمام شکلوں میں جو ہے وہ وہاں کنویں سے نکال کر لے جا کر سب کے سروں کے اوپر تخت پر کس نے بیٹھا دیا؟ اصحاب کہف کو 309 سال بغیر شکلوں کے پال کر کے عزت دی کہ کس نے کیا سب کچھ. اب ان قصوں کو بیان کرنا ہے تاکہ اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے. اتنا کافی نہیں کہ اللہ خالق ہے، وہ کس طرح خالق ہے، لیکن جو میرے ذہن میں ہے اللہ خالق ہے، لیکن اللہ رازق ہے، لیکن اللہ ہی کرتے، لیکن حضرت فرماتے کہ دل کا یقین لیکن پر ہے. ہر ایک جو اپنا لیکن ہوتے اسی پر یقین ہے. اللہ کو ویسے برکت کی، اللہ خالق و مالک کہہ رہے ہیں تو لیکن اندر سے نکل جائے کہ اللہ پاک کرنے میں لیکن ہو کے محتاج اور پاپن نہیں ہے. انبیاء کی کس اس طرح سنائیں؟ اللہ سب کو توفیق دے دے، لیکن نفس کے خلاف ہے. نفس کیا چاہتی؟ کل جدید لذیذ، روزانہ دال نہ ہو ناشتے میں، کیا نہ ہو. تو یہاں بھی آ گیا ہے کہ بھئی تقریریں کرتے رہو. ہمارے یہاں تقریروں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہم تو کچھ سیکھنا ہے چاہتے اور ساری دنیا کو ترغیب دے رہے کہ اس کو سیکھو، اور سیکھنے کا راستے اس کے اندر یہ بار بار سننا بھی ہے، بار بار کہنا بھی. لیکن دشمن ہے نفس و شیطان، وہ تو مزاج کے خلاف ہے اور آنے نہیں دیتے. اور اگر شروع کر دیا ہے تو پھر وسوسے ڈالیں گے. کیا وسوسے ڈالتے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو بیان کرو، ثواب اس کے اندر بہت ہے، برکت بھی ہے، واقعی قرآن قصے ہے. لیکن ایک بات ذرا سن لو، یہ جو کچھ آپ قرآن پاک کے قصے سنا رہے ہو نا، اللہ کر سکتے، ہم بھی مانتے، اللہ نے کیا بھی ہے. لیکن وہ اصحاب کہف تھے. کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، وہ انبیاء تھے. توبہ کرو چلنے کی، آپ اصحاب کہف میں سے ہو. ہم تو جی ٹی روڈ والے ہیں. کون ہے بھائی؟ جی ٹی روڈ کو جانتے ہو نا؟ بس ایک جملہ کہہ دیا اور سارا قتل ختم. تو قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے صرف قصوں کو نہیں بیان کیا ہے، واقعات کے ساتھ آخر میں کئی تفصیلاً بتائے، کئی اجمالاً بتا دی کہ کان کھول کے سنو. یہ جو کچھ اپنی قدرت سے میں نے کر کے دکھایا ہے ان کو یا دیا ہے ان کو، یہ راستہ میں نے بند نہیں کیا ہے. یہ کیا مطلب چاہیے؟ یہ مخصوص نہیں ہے. قصہ سنایا اور کیا فرمایا؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. کئی فرما رہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن قصص ہے کہ کہاں سے نکال کر کے اپنی قدرت سے اٹھا کر کے سب کے سروں پر بیٹھا دیا. اور کیا فرمایا آخر میں؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کان کھول کے سنو کہ جو بن جائے گا، ایمان تقوی والے بن جائیں گے، اس پر محنت صحیح کر لیں، اللہ اس کو سب کے سروں پر اس طرح بٹھائے گا، اس طرح مجھے بٹھا دیا ہے. یہ سنت اللہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تو آخر تک مقابلہ ہے. اس لیے کہتے کہ چلنا بھی ہے اور مان کے چلنا بھی ہوتا ہے، پوچھ کے چلنا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے ورنہ وہ بڑا ہوشیار ہے، کئی دھوکہ دے دے. شاید پھر آخر میں حملہ کر لے کہ یہ باتیں نہ کرو، یہ ترک اسباب کی باتیں ہو رہی ہیں. ترک اسباب تو رہبانیت ہے، دین محمدی میں رہبانیت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام کلمۃ حق ارید بہا الباطل. یہ جو ہم قرآن بیان کر رہے ہیں اور جو ہم
ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہم سب اس میں لگ جائیں گے. یہ اسباب کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہے, یہ کس لیے ہے؟ اسباب کی یقین کو اندر سے باہر نکالنے کے لیے. فرماتے کشتی چلتی پانی کے اوپر, تو کشتی کو پانی کے اوپر چلو. آپ کے سمندر میں کتنے جہاز چل رہے, کتنے لانچ اور کشتیاں چل رہے, کسی نے انکار کیا اس پر؟ لیکن اگر کشتی کے اندر سوراخیں ہو جائے, بڑے بڑے سوراخ دراڑے پڑ جائے اور پانی اندر آنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور کشتی والے سوچے کہ کوئی نہیں انشاءاللہ, تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جاگنا نصیب نہیں ہوگا ان کو. فرماتے پرانی واقعات جتنے ہیں, جتنے اقوال احوال قرآن پاک میں ایمان کے بارے میں ہم سنا رہے ہیں, اس چیز کو اندر سے نکالنے کے لیے وہ اللہ پاک ہر ایک کو توفیق دے دے کہ اپنی کشتی کو دیکھ لے. اور کشتی سے مراد دل ہے. کیا ہے کہ جن لیکنوں سے نکل کر کے ہم آئے ہیں ان لیکنوں کے سوراخوں کا اندر پانی تو نہیں گیا ہے, اور اگر گیا تو ہم کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ڈوب ہونا اور غرق ہونا ہو, اور کیا ہوگا؟ اس کا راستہ یہ دعوت اور دعا ہے. اس میں جی لگ جائے, لیکن دعوت ترتیب پر ہو. ایمان یقین کی دعوت دینی, اللہ کی بڑائی سمجھانی, ان کی ربوبیت سمجھانی, انبیاء کے قصے سنانا, ایمان کے نفع بتانا ہے, اس کو سننا ہے, اسی کو سوچنا ہے, اور کہ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے وہ یقین نصیب فرما دے. اور اس بننے کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے, مسجد میں رہنا ہے, اس میں جی لگ جائے. تو یہ دو باتیں جب نصیب ہو جائے کہ یقین بھی ٹھیک ہو جائے, نیت بھی ٹھیک ہو جائے, اگلا مرحلہ پھر آسان ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ مشین کو صحیح استعمال کرو, لیکن صحیح استعمال کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان اخلاص. بخاری کی روایتیں ہیں کئی جگہوں پہ, عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا, من احتضر جنازة مسلم ایمانا واحتسابا, من احتبس فرسا ایمانا بالله وتصدیقا بوعده. یعنی ہر جگہ ایمان اخلاص, ایمان اخلاص, اس کے بغیر عمل نہیں ہے. اس پر سر نے فرمایا کہ دیکھو بھائیوں, بڑے بڑے اعمال جو کیا ہے, سب سے بڑا عمل جہاد ہے. اس کے اندر پھر جان تو کے حساب سے جو معاملہ ہے, قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا, پڑھنا پڑھانے سے اور پڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ کتنی قیمتی لوگ ہیں, لیکن ایمان اخلاص نہیں سیکھا ہے. اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے, کیا لے کر کے آئے کہ آپ کے لیے فلان میدان میں جان دی کہ جھوٹ بول رہے ہو, میں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا کہ میرے لیے کیا ہے. کذبت وتقول له الملائکۃ کذبت, کہ پکڑو ان کو باندھو ڈالو جہنم میں. تو جب وہ بڑے بڑے اعمال جو ہے وہ ایمان اخلاص کے بغیر وہاں اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ رہے, وہاں اعمال صالح شمار نہیں ہوتے, تو باقی کیا کہنا ہے؟ اور اتنی نزاکت اس کے اندر, اتنی گندی بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی. باقی بیماری تو موت سے ختم ہو جائے گی, کینسر وینسر جو ہوتے ہیں, لیکن یہ غیر اللہ کے لیے اعمال میں لگنا, کام کرنا, مخلوق کو دکھلانے کے لیے, اور کیا ہے مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے, اندر کتنی خطرناک بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی, اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز جس کی طرف ہم بھی متوجہ ہو جائے, ساری امت کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ سب سے پہلے چیز ایمان اخلاص سیکھے, دعوت کے راستے سے اور دعا کے راستے سے, اور بننے کی جگہ مسجد ہے. اس کے ساتھ پھر بدن کا استعمال ٹھیک ہو جائے, اس کے لیے نماز ہے, ایمان اخلاص کے ساتھ, اس کے بغیر نہیں. لیکن حضرت فرماتے کہ نمازی دو قسم کے قرآن پاک میں, ایک قسم کی نمازی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ بھی نمازی ہے. اور ایک قسم کی نمازی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک سے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نمازی دو قسم کے ہیں. اس طرح نمازی دو قسم کے, ایک وہ نماز ہے جو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے, بددعا دے رہی ہے, حدیث پاک میں ہے مضمون اس کا. ایک نماز وہ ہے جو ریحان نورانی چمکدار بن کر کے دعا دے رہی, حفظک اللہ کما حفظتنی. اس پر حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے حساب سے آسان کر کے نماز دو قسم کی ہے, ایک بچوں والی نماز ہے, ایک صحابہ والی نماز ہے. بچوں والی نماز کے لیے تو کسی اور محنت کی ضرورت نہیں, بس اتنی سی بات کرو کہ بچوں کو مسجد میں لاؤ. کہاں لے آؤ, کہاں لے آؤ؟ باقی نقل میں ماشاءاللہ اول نمبر پر ہوتے ہیں, انشاءاللہ آپ سے بھی تیز ہوں گے, لیکن یہ ہے بچوں والی نماز, یہ نقل ہے. اور ایک ہے صحابہ والی نماز. ہمارے ہاں جو بنیادی باتوں میں جو جس کو آپ دوسرا نمبر کہتے ہو نا, یہ بچوں والی نماز دوسرا نمبر نہیں ہے, وہ صحابہ والی نماز ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی.
جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو. ظاہر سے مراد یہ ہے کہ جو سنت طریقہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے فقہاء نے آسان کر دیا مسئلوں کے اعتبار سے. بابو کیفیت الصلاۃ، اردو میں کیا تھا نماز پڑھنے کا طریقہ کتابوں میں جو مستند کتابیں ہیں اس پورا طریقہ اس کے مطابق یہ مشین استعمال کریے، ظاہر ہے. اور بات یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت اور جذبہ ہو. اس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ نماز پڑھ کر جب ہاتھ ملا کر مانگا جائے تو اللہ جل جلالہ ہر ضرورت کو اپنے قدرت سے پوری کر دیں گے، ہر مشکل کو آسان کر دیں گے. ایسی نماز پر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے، رزق میں برکت دے دیں گے اور دین پر چلنے کی توفیق ملے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل تنگی پیش آئی فوراً کیا کرتے تھے؟ اور تمام انبیاء علیہ السلام کا معمول یہی تھا. اور پھر نماز پڑھ کیا ہوا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے اور سمجھنے کی تحقیق نصیب فرما دے. اپنے بننے کے لیے معلومات کے لیے نہ ہو، ورنہ تو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد کہتے ہو گیا ہے یہ میں پڑھ چکا ہوں. بار بار ہو استحضاء ہو جائے، اس کا کہنا بھی، سننا بھی، پڑھنا بھی، سوچنا بھی، پھر رو کر ماننا بھی. نمونے کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں اشارتاً، سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد. رب اغفر لی، سب سے پہلے آخرت کی دعا مانگی، اللہ میرا آخرت بنا دے. نبی کی مغفرت کیا ہے؟ رفع درجات. اور اس کے بعد کیا مانگی کہ اللہ مجھے حکومت دے دے. کون سی حکومت؟ یہ پلاسٹک کی حکومت؟ ملک سلیمانی جو کسی کے پاس نہ ہو، جنات پر بھی حکومت، ہوا پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، وہ سارے چرچ پر بھی حکومت. کیا ہوا؟ نماز پڑھ کے مانگا، اللہ نے دے دیا ہے. ایک ہی صدر کے اندر سوال ہے، اسی کے اندر جواب ہے. آخر میں آج باقی تفصیل کا موقع تو نہیں، آپ کی گاڑی بہت تیز چل رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں سارے آپ کیا کر رہے تھے؟ نہ تو سارے سب کو یاد ہے نا کہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. آپ کو بھی پڑھ رہے تھے اور عین کردار کے وقت بھی نماز پڑھ رہے. آپ فرما رہے قاتل تو شیئن، تھوڑا بہت جا کر لڑا دے، واپس آئے تو دیکھو اللہ کی نبی سجدے میں پڑا ہوا، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اللہ کی نبی نماز پڑھ کر مانگ رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فرشتے نازل ہو گئے. ایک فرشتے یا ہزاروں؟ ہزاروں فرشتے نازل ہو گئے. اب ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے، سب مخلوق ہے، لیکن مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق فرشتوں کی ہے. ایک فرشتہ بھی کافی ہے. بقول حضرت رحمت اللہ علیہ کے کہ جتنے اہل باطل ہیں وہ سب کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے. کیا خیال ہے ساری دنیا کے چوہے ایک میدان میں جمع ہو جائے، بڑے چوہے بھی ہو چھوٹے بھی ہو، سب جمع ہو جائے اور ایک بلی میاؤں کر دے، کیا کر دیں؟ تو بڑے بڑے چوہے تو ڈر جائیں گے نا بلی کے سامنے. چھوٹے چوہے کہاں نظر آئیں گے؟ کسی کو راستہ بھی نظر نہیں آئے گا، سب بھاگ جائیں گے. اس سے زیادہ بھی ایک فرشتے کے اندر طاقت موجود ہے، ایک چیخ مار دے سب ختم ہو جائیں گے. لیکن ہزاروں فرشتے اتر رہے کس لیے؟ تسلی دینے کے لیے. اور صاحب کے لیے ومن نصر الا من عند اللہ، کاروائی تو اوپر سے ہو رہی ہے. فرشتے صرف اطمینان کے لیے ہے کہ دل مطمئن ہو جائے. یہ سب کچھ کس پہ ہوا ہے؟ نماز کے بعد کی دعا پر. حضرت فرماتے جتنے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں، صحابہ کرام کی کرامات ہے، تحقیق کرو گے تو انشاءاللہ یہی ملے گا آپ کو کہ سب نماز کے نتائج ہے. لیکن وہ نماز، تو ایسی نماز سیکھنے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ صرف ایمان سیکھ لی، ایمان اخلاص سیکھنے کے لیے بھی کلمہ بھی سیکھے، نماز بھی سیکھے. تو ایسی نماز سیکھنے کے لیے دعوت ہے. وہ دعوت انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے، وہ دعوت تقریر نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ لوگوں کے پاس جانا اور اس نماز کی دعوت دے جس نماز کو، جو نماز ہم سیکھنا چاہتے ہیں، جس ایمان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس اخلاص کو اپنانا چاہتے ہیں. دیکھو بالکل یقینی راستہ ہے اور آسان راستہ ہے. جتنے صحابہ دین میں داخل ہو گئے وہاں ظلمتوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے ہیں. کس راستے سے آئے؟ کہ دعوت اور دعا کے راستے سے. تو کیا خیال ہے جس دوائی کے استعمال کرنے سے مردے زندہ ہو سکتے، کیا ہو سکتے؟ تو وہ دوائی اگر بابا جی کو دے تو وہ جوان نہیں ہو سکتا ہے. بوڑھے بابا کو کہ جوان ہونا کیا بات ہے، تو زندہ آدمی ہے. کیا ہے بھائی؟ جس طرح غیروں میں جا کے دعوت دینے سے اور قربانیاں
قربانیوں کے ساتھ چلنے سے اور مشقتیں برداشت کرنے سے انسان کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، وہاں سے نکل کر کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس طرح مسلمانوں کے اندر بھی جا کے دعوت دینے سے انسان بڑھ سکتا ہے۔ اس پہ حضرت فرماتے کہ دیکھو بھائی، یہ مت سمجھو کہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہم جتنے پھر رہے دنیا میں، یہ ہم اپنے بننے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے ترغیب ہے۔ اس پر صاحب بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو ہمیں دھوکہ دے کیا ہے، اور شکر بھی کرو لیکن دھوکہ نہ ہو کہ ماشاءاللہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتی سب کچھ کام شروع ہونے سے پہلے کی برکت ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا، لیکن حقیقت اصل برکت حقیقی نصرت 40 سال کے بعد آئی۔ کب آئی ہے؟ 40 دن کے بعد، 40 سال کے بعد۔ حضرت فرماتے ابھی سب کو ہم بلا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ یا کروڑوں کا مجموعہ ہو، ان سب کو ہم ڈال رہے ہیں، کس لیے کہ کام کرنے والے تیار ہو جائے، جن کی زندگیاں بدل جائے گی اندر اور باہر سے، اللہ ان کو اپنے واقعی کام والے قرار دیکھ دیں گے، اللہ ان سے پھر کام لیں گے، اللہ انہیں کو ذریعہ ہدایت بنائیں گے، اللہ اپنے پاکیزہ دین کو ان کے ہاتھوں سے قائم فرمائیں گے، اللہ اپنا تعلق ان کو نصیب فرما کر باقی لوگوں کو اللہ پاک اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو ایسے نماز سیکھنے کے لیے ہم جا کر نماز کی دعوت دیں۔ سب سے پہلی ایمان اخلاص کی دعوت۔ حضرت فرماتے کہ دیکھو 2-4 رکعت پڑھنے کا نام نماز نہیں ہے، نماز پر 6 محنتیں ہیں۔ 3 محنتیں نماز بنانے کے لیے اور 6 محنتیں نماز کے بعد نماز کو بچانے کے لیے۔ اگر 6 ہے تو پھر نماز بن بھی جائے گا، محفوظ بھی رہے گا، نہ ہو تو پھر نہ بن سکتا ہے، اور بننے کے بعد پھر باقی محنتیں نہیں کرو گے تو ضائع ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی محنت نماز کے لیے کیا ہے؟ ایمان اخلاص ہے۔ دوسری محنت پھر کیا ہے؟ وہ علم کی ہے۔ علم میں 2 حصے ہیں، فضائل بھی ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا ہو جائے، اللہ کے ذات و صفات پر یقین آ جائے، اللہ کے غیبی نظام پر یقین پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے فضائل کی حلقوں میں بیٹھ کر کے سننا ہے، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور بار بار پڑھنا، بار بار سننا۔ معلومات کے لیے نہیں ہے، شروع میں کیا ہوتا ہے؟ نفس کے خلاف ہے، اس میں جی لگ جائے، تاکہ محبت کے ساتھ سننا ہمیں آ جائے، عظمت کے ساتھ سننا آ جائے۔ یہ سننا ہی ذریعہ ہے، یہ پڑھنا ہی ذریعہ ہے اندر اترنے کی، اور پھر سوچنا بھی ہے، پھر اس نگاہ سے دیکھنا بھی ہے، پھر رو رو کر مانگنا بھی ہے، اور پھر جب سچی طلب پیدا ہو جائے جو مقصود فضائل سے، وقتی طلب نہیں، سچی طلب، تو پھر جاننے والوں سے جا کر طریقہ سیکھنا، وہ مسائل ہے، وہ ہر ایک سے نہیں سیکھنا ہے، اور ہر ایک کو حق بھی نہیں کہ اس کو بتا دیں۔ حضرت فرماتے کہ یہ مذاکرے جو کرتے ہیں، جن کو سنت کا علم واقعی صحیح نہ ہو، اس کو کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ تذکر شروع کرے، ورنہ اپنے ماحول کی قصوں کو بیان کریں گے، اپنے علاقے کے رسم و رواج کو بیان کریں گے، اور لوگ سمجھیں گے کہ نبی کی سنت بیان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو وہ طریقے پھر جاننے والوں سے سیکھنے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اطمینان تسلی ہو جائے، اس کے بعد اس پہ چلنا ہے۔ اور تیسری محنت پھر کیا ہے؟ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کے لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، لیکن جلدی نہ ہو، محبت کے ساتھ، آرام سے۔ قیامت کے دن جب صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، رمضانی بن کے مت پڑھو، آرام سے ٹھہر کر پڑھو، جی لگا کے پڑھو، 3 سپارے تلاوت کرو، 1 سپارہ کرو، ان پڑھے تو سیکھنا شروع کریں، کم سے کم 3 تسبیحات کا اہتمام شروع کرو، صبح و شام کی مسنون دعائیں، ہر وقت کی دعائیں یاد ہو کر اپنا معمول بناؤ، اور پھر رو اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے علم کی حقیقت نصیب فرما دے، ذکر کی حقیقت نصیب فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر کے الفاظ ہے، یہ علم کے الفاظ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ علم کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرے اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں، اور ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس حال میں اللہ کا جو حکم ہے اس حکم میں لگنا، صرف نماز نہیں ہے، ہر حکم خداوندی میں اس کیفیت کے ساتھ لگنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ محنتیں کرتے نماز سے پہلے گھنٹے اس پہ لگیں گے، پھر آ کر نماز کے اندر یہ چلانا بھی ہے۔ حضرت فرماتے خارجی محنت بھی ہے، داخلی محنت بھی ہے۔ جس طرح وضو نماز سے باہر ہوتا ہے، پھر اسی وضو کو لا کر کے نماز کے اندر چلانا ہوتا ہے، کہاں تک؟ آخر تک، اور جہاں وضو ختم وہاں نماز بھی ختم، وہ نماز نہیں ہو رہی بھی۔ جس طرح وہ ظاہری طہارت ہے اور شکر رواج میں کچھ نہ کچھ ہے،
اللہ پاک سے اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق دے دیں اور اپنی طرف متوجہ بھی ہو جائے کہ جو بھی وضو کر رہا ہوں وہ واقعی سنت کے مطابق اس کے اندر کتنی کمیاں کرا دیا ہے۔ اس طرح یہ باطنی طہارت ہے کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، نیت بھی ٹھیک ہو جائے، دھیان بھی صحیح ہو جائے، تجربوں پر یقین نہ ہو، اللہ کے وعدوں پر ہو، مشاہدے پر یقین نہ ہو، ماحول پر یقین نہ ہو۔ اس طریقے سے پھر نماز پڑھنا شروع کرے تاکہ نماز کے ہر جز میں ہو۔ جس طرح حلوہ کھانے والے سمجھتے ہیں کہ حلوہ کھانا ہے تو پکانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے جاؤ بازار سے سوجی لے آؤ، چینی بھی لے آؤ، گھی بھی لے آؤ، کوئی برتن بھی تلاش کرو، کوئی پکانے کے لیے کوئی کیا کرو، کوئی آگ چولہا بھی جلاؤ۔ اس کے بعد جب وہ پک جائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو۔ پہلا لقمہ اٹھاؤ تو اس کے اندر چینی بھی ہے اور گھی بھی ہے اور سوجی بھی ہے اور گرم بھی ہے، کیا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ایک چیز نہ ہو تو پھر حلوہ نہیں پھینک دیتے، کیا دیتے ہیں۔ اس طرح ایمان کی محنت، اخلاص کی محنت، علم کی محنت، ذکر کی محنت، دھیان پیدا کرنے کی محنتیں اور دعائیں، جس پر کئی گھنٹے لگیں گے، روزانہ گشتوں میں جانا، لوگوں سے کہنا، پھر خود سننا، گھنٹوں پھر اس میں لگنا، سب کچھ اپنے بننے کے لیے۔ پھر نماز میں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اللہ اکبر تلفظ بھی صحیح ہو، یقین بھی ٹھیک ہو، نیت بھی صحیح ہو، اور اس پر جو کچھ اللہ کی نبی نے بتا اس کا یقین بھی ہو اور اخلاص بھی ہو۔ ثنا پڑھنے میں، سورہ فاتحہ پڑھنے میں، قرات میں، رکوع میں، سجدہ میں، اس طرح نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ پاک سے مانگو، اللہ سب کچھ دیں گے، لیکن سب سے پہلی حاجت یہ کہ اللہ ہدایت دے دے۔ کیا ہے؟ ہدایت دل کی روشنی ہے۔ جب وہ روشنی دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، یہ سارا نظام سر دل کے آنکھوں سے دکھائی دے گا، نہ ہوگا تو پھر ظلمت کے اندر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے نا، یہ فانی چیزیں جو ہے یہ ظاہری روشنی سے دکھائی دیتا ہے، اور اگر یہ ظاہری روشنی نہ ہو تو پھر رسی میں اور سانپ میں فرق نہیں ہو سکتا ہے، زہر میں اور نمک میں فرق نہیں ہو سکتا ہے، دوست اور دشمن میں فرق نہیں ہو سکتا ہے اندھیرے میں کہ کون ہے۔ اس طرح اللہ واللہ کی نبی نے جو بتایا قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے اندر کی روشنی کی ضرورت ہے، وہ ہدایت کی روشنی، ہدایت کی نور ہے، اس کا نام بصیرت ہے۔ اور پھر سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے، یہاں تک کہ نمک بھی اللہ سے مانگنا، جوزی کا تسمہ بھی۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ حاجتیں ہیں اور جو ضرورتیں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے خزانوں سے۔ اللہ کے بھوک کی بھی خزانے ہیں، پیاس کی بھی خزانے، بیماری کی بھی خزانے ہیں، اور پریشانیوں کی بھی خزانے ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہاں سے آ رہی ہے۔ اب یہ ذرہ بھی نہیں ہے، وہاں تو خزانے ہیں۔ اب ان پریشانیوں کا، ان حالات کے درست ہونے کا اور ان حالات کے بدلنے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب یہ باتیں پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اس انسان کو پھر توفیق ملے گی، اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی کہ انسان ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر حال میں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کی شکل سب سے پہلے نماز ہے، نماز کے بعد باقی احکامات ہیں۔ تو اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ یہ نماز حاصل ہونے کے بعد پھر کمائی کو ٹھیک کر لو، نماز کو وہاں لے جاؤ۔ نماز سے کیا مراد ہے؟ یہ نہ کہ جو مسلح کندھے پر اس کو وہاں لے جاؤ، دکان میں کداؤ، وہ تو میرے پاس ہے ماشاءاللہ، مفت میں مل گیا، کسی نے ہدیہ بھی دے دیا ہے۔ نماز سے مراد کیا ہے؟ یہ نماز کی صفات ہے۔ دکان پر اخلاص کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ، یقین بھی لے جاؤ، شریعت کا طریقہ بھی سیکھو کہ بوئے فاسدہ کیا ہے، بوئے باطلہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اس کے بغیر لگ رہے تو پھر اپنی نماز کو ضائع کر دو گے، نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو اپنے کمائیوں کو ٹھیک کر لو۔ صحابہ کرام کما رہے ہیں لیکن اعلیٰ نمبر پر ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ بڑے بڑے تاجر ہیں، آپ قصہ سنتے ہیں، ڈاکو نے حملہ کر دیا، اس نے کہا مجھے مہلت دو، میں نماز پڑھو، کہ جتنی مرضی پڑھ لو۔ ہے بڑے صحابی لیکن پریشانی کے اندر نمبر نہیں تلاش کر رہے، وہ جو کو اللہ کے نبی نے بتایا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور پھر خرچ کرنے میں گھر کی زندگی بھی ایمان پر ہو، اخلاص پر ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا دھیان ہے، گھر میں جا کر جو اور نظر آ گئے تو اللہ غائب، نعوذ باللہ۔ وہاں بھی دھیان اللہ کی طرف ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو، یقین بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو۔ اور پھر آخری محنت معاشرت کی ہے کہ رہن سہن جو ہے یہ زبان کی بنیاد پر نہ ہو، پارٹی کی بنیاد پر نہ ہو، قومیت کی بنیاد پر نہ ہو۔ اس بنیاد پر چلو گے تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی، چلے جاؤ اپنے نماز کو، بددعائی دے گی۔
معاشرت کو ٹھیک کر لو، حق کی بنیاد پر، ظالم کے ساتھ مت دینا، مظلوم کے ساتھ ہی بن جاؤ۔ اخلاق سیکھنا کہ ہر مسلمان کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، ظالم کے ساتھ مخالفت پہ چلنا ہے، موافقت پہ چلنا ہے، مظلوموں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ اب یہ سب کچھ پیدا ہوگی دعوت دینے سے، دعا مانگنے سے، اللہ کے گھر میں رہنے سے۔ تو تیار ہے انشاءاللہ بھائی؟ اتنا ہم وقت لگا دے، اتنا وقت دے دے کہ جی لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ کہاں جی لگ جائے؟ مسجد میں دعوت سننے میں۔ اب تو دعوت سننے میں جی نہیں لگ رہا ہے، بانے اور ہوتے ہیں، دعوت دینے میں جی لگ جائے۔ گشتوں کے لیے حضرت فرماتے کہ گوشت کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو تیار نہیں ہو رہے۔ امیر صاحب نے زبردستی بیچ دیا تو 15 منٹ کے بعد آ جاتے کہ امیر صاحب کوئی بندہ نہیں مل رہا ہے، وہ جی نہیں لگ رہا ہے ان کا۔ پھر کہتے تقاضے کے لیے چلے جاؤ کہ ہاں چلے جاؤ، 1 گھنٹہ جانے میں، 1 گھنٹہ آنے میں، 2 گھنٹے وہاں لگا دی، اس میں جی لگ رہا ہے۔ کیا لگ رہا ہے؟ پھر وقت ہے ان کے پاس، اس کے لیے وقت نہیں، وہ جی نہیں لگ رہا ہے۔ تو اتنا مسجدوں میں رہنا ہے اور گشتوں میں جانا، جماعتوں میں پھرنا، یہ مسجد کے امان میں ہے کہ جی لگ جائے، اور پھر اپنے مقام پہ چلنا ہے، اور چلتے چلتے کس مقام پہ پہنچنا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام تھے۔ پھر ہم تاریخوں والے نہیں ہیں، ہم دنوں اس کو نہیں ہے کہ حکم کیا ہے، دعوت کتنا دعوت ہے، اتنا دعوت ہے کہ تشکیل وجود میں آ جائے، اتنا دعوت سنو کہ جی لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ اتنا کرو کہ مناسبت پیدا ہو جائے، اور اس کو باقی رکھو، اور پھر اپنے آپ کو حوالے کرو، مان کے چلو، اپنی مرضی نہ کرو، منوانے کی مزاج کو بدل دو ورنہ کبھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ماننے کی مزاج پیدا کرو کہ جب بھی کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، جس وقت کہا جائے، اس وقت بہانے نہ بناؤ۔ حضرت فرماتے کہتے کہ میں بالکل تیار ہوں لیکن کچھ تقاضے ہیں۔ فرماتے تقاضے نہیں، اندر کی بیماریاں ہیں، اب بیماریوں کا نام تقاضے رکھ دیے۔ اللہ صحت ہم سب کو نصیب فرما دے، پوری امت کو اللہ نصیب فرما دے، اسی کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے مسلمان کے جان و مال کو اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ یہ جان و مال ہمارے پاس ذاتی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سب کا سودا ہو چکا ہے۔ کس کے ساتھ اور کس کے بدلے میں؟ اللہ راضی ہو کر جنت دیں گی۔ اصل تو اللہ کی رضا ہے نا۔ حدیث پاک کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اس لیے کہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اور پھر سارے خواہشات پورے ہوں گے وہاں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ تو جان و مال کو کہاں لگاؤ؟ تو جان و مال کے لگانے کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتایا، انہیں کر کے دکھایا ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمان کے جان و مال کا سب سے اعلیٰ ترین مصرف اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اس میں کتنا وقت لگے، کتنا جان دو، کتنا مال لگاؤ، اللہ ہمت نصیب فرما دے، استطاعت نصیب فرما دے۔ چلتے چلتے اگر حوصلہ نصیب ہو جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح مشورے کے ساتھ سب کچھ قربان کرنے کی اجازت ہے۔ کیا ہے؟ لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اور اپنے اوپر کتنا خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں پر، تو یہاں لکیر لگا دیا کلو واشربوا، بے شک قرآن پاک میں ارشاد خداوند ہے، لیکن ساتھ آگے لکیر بھی لگا ولا تسرفوا، کہ اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے متعلقین پر خرچ کرو، اللہ کے دشمنوں کو دے کر وہ نقشوں کو مت چلاؤ، ان پہ خرچ کرو بقدر حاجت۔ باقی جان و مال کہاں؟ اللہ کے بندوں پر، فقیر ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہے، معذور ہے، ان پہ خرچ کرو۔ یہ اللہ نے خریدا ہے، اللہ پاک کی ملکیت ہے، اللہ پاک نے یہ جگہ بتائے۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر بھی اور ساری امت کے اندر جو ہے یہ محنت ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے استقامت اس پر نصیب فرما کے ترقی نصیب فرما دے۔ تو اس طرح ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ، چلتے چلتے کہاں تک کہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ اور بننے کے بعد کیا ہے؟ بننے کے بعد پھر دوڑ شروع ہوتا ہے کہ آج ہم مقابلہ کرو، آج مقابلے، آج کل ہم اور مقابلے دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ اور کون جیت جائے گا۔ اس میں پھر آگے مقابلے، صحابہ کرام پھر یہ مقابلے کر رہے تھے، جہاں صدیق اکبر ہے وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ اس کا معنی ہے کہ ہم نے مقصد بنا لیا، اگر نیت ہے، تمنا بھی مقصد نہیں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس طرح انشاءاللہ شروع کریں گے۔ میری نیت کی اللہ مجھے بھی توفیق دے، آج بھی نیت کر لیں، اور جو زندگی اس کے بغیر گزر چکے اس پر توبہ استغفار کریں۔ تو اب بتاؤ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے، جن سے 3 چلے کا مطالبہ ہے، اور جن سے سال کا مطالبہ ہے ان کا سال نہیں لگا ہوا ہے، وہ نہ کر چلے 3 چلے کے لیے، باقی تقاضے بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، ہمت مردہ مدد خدا، جزاکم اللہ خیر، ارشاد فرمائیں۔